بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی اونٹنی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبی تھے۔ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ نے قوم سمود کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ اس پر وہ کہتے کہ ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، عزت ہے۔ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی ہوتا تو ہم جیسوں کو ہی نہیں بناتا، بلکہ اللہ کا نبی خاص ہوتا۔ لیکن تمہاری بات ماننے والے تو مفلس اور غریب ہیں، وہ تمہاری حالت میں ہیں۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر کہا، تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ انہیں کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ سب کی اتفاق رائے سے طے پایا کہ ان پتھروں میں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسا ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ گئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر کے دکھایا، کیا اب بھی اپنی ضد پر اڑے ہو؟ کافروں نے کہا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو انہیں پانی نہیں پینے دیتے بلکہ اونٹنی کو مارنے لگتے۔ اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ اس کو اذیت کے مارے اونٹنی کرہاتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہ آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، اگر پانی پینا چاہتی ہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اپنے پانی پینا اور آپ کے جانور بھی پانی پئیں۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے اور سب کچھ اسی کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ قوم سمود باز نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام صدمے سے نڈال ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے قوم سے فرمایا، عن قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی چمکی، اس کی کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف قبائل میں جا کر آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کے آثار ان علاقوں میں دیکھے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔